الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال اللہ تبارک وتعالی قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم احباب، بزرگوں اور میرے اساتذہ کرام، میرے سینئر حضرات، سادات کرام، اسلامی بھائی، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب، میں آپ لوگوں کے سامنے چند منٹوں کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے عزیز دوست کی نکاح کی خوشی میں اس تقریب کو، اس کی خوشی کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے، ان کی اصرار کی وجہ سے میں کھڑا ہوا ہوں چند عقیدت کی باتیں کرنے کے لیے۔ چند ایسی عقیدت کی باتیں آپ لوگوں کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جن باتوں سے آپ لوگوں کی بھی ذہن اور میرا بھی ذہن کھل جائے۔ تو میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور غلطیاں بھی ہوں گی، خامیاں بھی ہوں گی، لیکن میں کچھ عقیدت کی باتیں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میرا کوئی منتخب موضوع نہیں ہے، میں اسی بلا کسی تمہید کے اپنے اصل پوائنٹ پر آ کر اسی پر بحث کر کے اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ چند منٹ لوں گا آپ لوگوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ساری کائنات بنائی تو اس میں انسان بھی بنائے، اور انسانوں کو دل اور دماغ جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، اور انسانوں کے اندر اس دل اور دماغ کی وجہ سے کئی سارے رسمیں اور کئی سارے عقد بھی پیدا ہوئے۔ ان کئی سارے عقدوں میں سے ایک عقد اور ایک رشتہ نکاح بھی ہے۔ تو محترم احباب، ہم ساری باتیں جانتے ہیں، کئی مرتبہ ان ساری چیزوں کو ہم نے سن لیا ہے کہ نکاح کتنی عظیم چیز ہے، نکاح کی کیا اہمیت ہے، اور نکاح کتنی بلند بالا چیز ہے۔ سنت ہے تو پھر بلند بالا ہوگی نا۔ تو نکاح کی اہمیت، عظمت، ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عاشقان رسول کے درمیان کچھ ایسے رسوم بھی آ گئے ہیں اور کچھ ایسے رواج آ گئے ہیں جن کی وجہ سے ہماری ایمانی طاقت کمزور ہو رہی ہے، جن کی وجہ سے ہماری ایمانی طاقت کمزور ہو رہی ہے۔ اس ہی پر میں بیان کر رہا ہوں اور اسی چیز کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ دیکھیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح کہتے ہیں دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کا ہونا، بس اتنی چیز کو نکاح کہتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور ہم نے آج ہماری ذہن کی سن کر، ہمارا جو ذہن ہے اس کی سن کر ہم نے
کیسے رسوم پیدا کر دیے. کئی ساری چیزیں ایسی جو حرام نہیں ہے لیکن ان کو کرنا بھی درست نہیں ہے میرے نظریے کے مطابق. کئی ساری ایسی رسوم جن کی بنا پر اگر کوئی انسان مالی اعتبار سے کمزور ہے تو وہ بیچارہ ہلاکت میں پڑ جائے اور اس کی اولاد بھی پیدا ہو تو مقروض ہو کر پیدا ہو. اس نے شادی کر لی اور پھر جب اس کی اولاد پیدا ہوئی تو وہ بھی مقروض ہو کر پیدا ہوئی, کیونکہ اس نے شادی کی تب وہ مقروض ہوئی, یعنی قرض اس پر اتنا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اسے اس چیز کا ذہن میں اس کے والد کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے کہ میرا والد بڑا کمزور ہے اور اتنا قرض رکھتا ہے, اس پر اتنا قرض ہے کہ اگر میں جلد سے بڑا ہو کر کام پہ نہیں لگا تو کہیں میں بھی نہ ہلاک ہو جاؤں. تو ہم کئی سارے, میں رسوموں کو گنانا نہیں چاہتا, رسموں کو گنانا نہیں چاہتا ورنہ تفصیل لمبی ہو جائے گی. میں صرف چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے آیا ہوں. تو جو حضرات مقروض ہو جاتے ہیں, جو کمزور ہیں, وہ حضرات اس وجہ سے مقروض ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رواج ہو چکا ہے شادی صرف چند منٹوں کا کام ہے, لیکن ہم نے اسے طول دے دیا, اتنا طول دے دیا, نہ جانے کئی ایسی رسوم, کئی ایسے رواج جن کا اسلام میں کوئی وجود نہیں, ان چیزوں کو ہم نے لا کر رکھ دیا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں نہیں بتایا لیکن ہم ان چیزوں کو لازمی اور فرض سمجھ کر کرتے ہیں. ان میں کئی سارے خرچ ہوتے ہیں, کئی سارے ایسے اخراجات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک مالی اعتبار سے کمزور انسان اپنی حالت کو خستہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو دور ہمارے حالات کو جانتا ہے, ہم اپنے حالات کو جانتے ہیں. نبی کو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رواج ہمیں دیا اس رواج کو ہم نے پس پشت ڈال دیا, اور آج دنیاوی رسوم کو ہم اتنا چاہنے لگے ہیں, اپنے ذہنوں میں اتنی جگہ دینے لگے ہیں کہ ہماری حالت اور ہماری ایمانی طاقت بھی کمزور ہو رہی ہے, اور ہمارا ذہن یہاں تک گر چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا اور اسلام ہم نے قبول کیا. اللہ اکبر, ہماری اوقات ہی کیا کہ ہم اسلام کو قبول کریں, یہ سوچو کہ اسلام نے ہمیں قبول کیا. ہماری اوقات ہی کیا, ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا. نہیں نہیں, اے اس دور کے مسلمان, اسلام کو ہم نے قبول نہیں کیا, اسلام نے ہمیں قبول کیا. تب جا کر آج یہ اسٹیج سجا ہوا ہے, آج یہ علماء کرام کا مجمع نظر آ رہا ہے, آپ لوگوں کے چہروں پر وہ کشش نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو دور ہمیں ایک ایسی چیز کی طرف لے جا رہا ہے جس کا وجود جو ہے ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں. ہمیں اگر بقا اور فلاح چاہیے اور اپنی ایمانی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو جو رواج ایسے ہیں جن سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں نے کئی سارے ایسے علماء پیدا کر دیے. آپ نے ابھی سنا الحمدللہ حضور محمود شاہ کا نام آپ نے سنا, پڑھا, جانا. وہ کوئی عام نہیں تھے, انہوں نے ہمیں یہ ستارے دیے ہماری رہنمائی کے لیے. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہماری رہنمائی یہ حضرات کریں گے, ہماری رہنمائی علماء کرام کریں گے. نبی کے دین کو, نبی آخری نبی ہمارے نبی تھے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ان کے دین کی رہبری اور ان کی امت کو راہ راست پر لائے گا کون؟ یہ حضرات لائیں گے, علماء کرام لائیں گے, علم والے لائیں گے. جو لوگ علم والے ہیں وہ لوگ
ہمیں رائے راست پر لائیں گے. اور یہ علم والے آئے کہاں سے؟ ان کے پاس علم کہاں سے آیا؟ سبب کون بنا؟ محمود شاہ جیلانی جیسی ہستیاں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر جب راجستھان کے صحرا میں اور کچھ اور آپ کے علاقوں کی صحرا میں گھوم گھوم کر ہم جیسے جاہلوں اور جاہلوں بلکہ اجہلوں کو ہم جیسے اجہلوں کو اس اسٹیج پر کھڑا ہونے کے لائق بنایا. ہم لوگوں کو یہاں کھڑا ہونے کے لائق بنایا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ نبی نے ہمیں جو رواج دیے ہیں ان رواجوں پر عمل کر کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ علماء کرام ہیں تمہاری رہنمائی کریں گے اور تمہیں راہ راست پر لائیں گے. اور جب راہ راست پر لائیں گے تو ایسا راستہ بتائیں گے جو دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ دینی اعتبار سے نبی نے جو بتایا وہ راستہ. ہم ہر راستے کو آج سیدھا سمجھنے لگے, ہر اس راستے کو سیدھا سمجھنے لگے ہیں جس راستے میں دنیا والے اور جو دنیا کو ماننے والے, دنیا میں ہمیں رہنا ہی کتنا ہے, اس کے باوجود بھی دنیا والے جو کہتے ہیں اس کے مطابق ہم ان چیزوں کو رواج بنا کر سجا دھجا کر ان چیزوں کو, کئی سارے ایسے رسمیں ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں. آج ہم نے ایک رسم یہ بنا دی. پہلے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا؟ کسی کے یہاں اگر شادی ہوتی, کسی کے یہاں بیاہ ہوتا تو ہوتا یہ کہ گھر کا جو اہم, گھر کا جو مکھیا ہے, گھر کا جو سب سے بڑا آدمی ہے وہ جاتا اور وہاں کے سارے معاملات تو وہی سنبھالتا. آج ہم نے کیا کر دیا, ہمارے نوجوان بچوں کو سب کو جانا چاہیے الحمدللہ, لیکن ہم نے ہماری نوجوان بیٹیوں کو بیوٹی پارلر میں بھیج کر ان کو سجا دھجا کر شادیوں میں بھیجا. اور اگر ان سے ہم کہیں کہ پردہ کرو تو وہ کہتی ہیں کہ جتنا بھی خرچ ہوا 1500 یا 2000 جو بھی خرچ ہوا وہ بیوٹی پارلر والے کو کس لیے, پردہ کرنے کے لیے دیا کیا. بڑے افسوس کا مقام ہے. کبھی کبھی یہ سوچ کر اندر سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ نبی نے یہ بتایا کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو کسی کی شادی میں بھیجیں تو بغیر پردے کے بھیجیں, سجا دھجا کر بھیجیں, بیوٹی پارلر میں بھیجیں, اس کے بعد ان پر سوار کر ان کو ایک شادی میں بھیجا جائے. اللہ اکبر, یہ بڑی غلط بات ہے. ہم اپنی بیٹیوں کی, اپنی ماؤں کی اور اپنی بہنوں کی حفاظت کریں. وہ پردے کی جگہ ہے, وہ پردے کا مقام ہے, اسے پردے میں رکھنا ہی بہتر ہے. ہم نے ایسے ایسے رواج کر دیے کہ ہمارے گھر کا جہاں مکھیا جاتا تھا آج ہماری عورتیں وہاں جاتی. یہ سارے رواج ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے مذہب کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند بالا ہے کہ ایک جگہ جنگ کے لیے گئے تھے, ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے. اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ایک جگہ پر قلعہ کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے. وہاں کے یہودیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں, نبی کے چاہنے والے ہیں, ان کی ایمان کی طاقت اتنی ہے کہ اگر یہ لوگ 50 آ گئے تو ہم 500 پر باری. قلعہ کو فتح کرنے گئے تو یہودیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم اپنی عورتوں کو سوار کر سجا دھجا کر اپنے گھروں کی بلڈنگوں پر بٹھا دیں, گھروں کی عمارتوں پر کھڑی کر دیں, تاکہ مسلمانوں کی فوج جب اس قلعہ میں داخل ہوگی اور عورتوں کو جب دیکھیں گے تو ان کی ایمان کی طاقت کمزور ہو جائے گی. ان کی ایمان کی طاقت کمزور ہو گئی. لیکن اللہ اکبر, اسلام کے وہ مجاہد جو قلعہ کو فتح کرنے جاتے ہیں ان کا سربراہ انہیں کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنا سر اونچا کر کے نہیں دیکھے گا. اللہ اکبر, مسلمانوں کا سارا لشکر اس قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے, اس سارے قلعے کو فتح کر لیا جاتا ہے, سارا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے.
لیکن ایک بھی ایمان والے نے ان عورتوں کو نہیں دیکھا. اور آج ہم ان مسلمانوں کے غلام ہو کر بھی ہمارے ذہن اور ہماری آنکھیں کہاں ہوتی ہیں. ہم راستے پر چلتے ہیں تو اگر کوئی چیز دیکھ لے, کسی کو دیکھ لے تو اسے تکتے ہی رہتے ہیں. ایمان بھی گوا بیٹھے ہیں اور نظریں بھی گوا بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. افسوس کا مقام ہے, ان ساری چیزوں پر غور کرنے کا مقام ہے. میرا وقت ختم ہو رہا ہے, میں صرف آپ لوگوں کو ایک ذہن دے رہا تھا کہ ہمارا جو دور ہے وہ بڑا تنگی کا دور ہے, ہمارا جو دور ہے بڑا نازک دور ہے. نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمان گھر سے ایمان والا صبح میں نکلے گا, شام تک ایمان کو کھو بیٹھے گا, اور شام کو گھر سے ایمان والا نکلے گا, صبح تک ایمان کو کھو بیٹھے گا. مجھے لگتا ہے آج وہی دور ہے, میں اس دور کو دیکھ رہا ہوں. آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. صبح ایمان لے کر جاتے ہیں, شام تک ایمان کو بیچ کر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارا ایمان بچانا سب سے مشکل ہو چکا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت کرے. اور جس نیت سے اس محفل کو سجایا گیا, ہمارے عزیز دوست محمد احمد رضا کی شادی کی خوشی میں اس محفل کو سجایا گیا, اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے کام آسان فرمائے اور ان دونوں کے درمیان ہمیشہ محبت قائم فرمائے. جہاں تاریخ تھا ظلمت گدا تھا, جہاں تاریخ تھا ظلمت گدا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. واخر دعوانا الحمدللہ.